السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَلَن يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَ الصِّنفَيْنِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، اور ہرگز نہ جمع کرے گا اللہ دو قسموں کے درمیان، یعنی دو طرح کے لوگوں کو، فی دار واحدۃ، ایک گھر میں. دار مؤنث ہوتا ہے نا، مؤنث سے مائن، یعنی اچھے اور برے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. فَالْأَوَّلُ، تو پہلی قسم کے لوگ، صعد بشہوته وغضبه الى اعلی علیین فهو فی الجنہ. صعد، چڑھ گیا. سورۃ آل عمران میں آتا نا، اذ تسعدون ولا تلوون، جب تم اوپر چڑھتے جا رہے تھے اور پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے. تو صعود ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا. فالاول، تو پہلی قسم کے لوگ یا پہلا شخص، صعد بشہوته وغضبه الى اعلی علیین، اپنی شہوت اور اپنے غضب کے ساتھ یا اس کے ذریعے اعلی علیین کی طرف چڑھ گیا. فهو فی الجنہ، تو وہ جنت میں ہے. والثانی، اور دوسرا، ہبط بہما، ان دونوں کے ساتھ گر گیا، اتر گیا. الی اسفل سافلین، اسفل سافلین کی طرف. فہو فی النار، تو وہ آگ میں ہے. یہ کیسے؟ یعنی دونوں انسانوں کے پاس شہوت بھی ہے اور غضب بھی ہے، یہ دونوں قوتیں ہیں. ایک نے ان کا صحیح استعمال کیا اور انہی قوتوں سے کام لے کر وہ اعلی جنتوں تک پہنچ گیا، اور دوسرے نے ان قوتوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا، تو یہی دو چیزیں اس کی بربادی کا سبب بن گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسائل تو سب کو دیے، قوتیں بھی دی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس پر غور کریں کہ ہم اپنی قوتوں کو کس کام میں لگا رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلا جو پیراگراف ہے یہ اس سے بھی کچھ متعلق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں نا، فمن شہوتہ مصروفۃ الی ما اعد اللہ له فی دار النعیم وغضبہ حمیۃ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولدینہ. بالکل آخری لائن جو ہے، فہذا فی الدرجات العلی والنعیم المقیم. ومن كانت شہوتہ مصروفۃ فی ہواہ وامانیہ العاجلہ وغضبہ مقصور علی حظہ ولو انتہکت محارم اللہ وحدودہ وشرائعہ وهو ملحوظ بعین الاحترام والتقدیر ونفوذ الکلمۃ فہذا فی اسفل السافلین. یعنی ایک شخص کی جو شہوت تھی وہ اس کو پھیرنے والی تھی دار النعیم کی طرف، اور اس کا غضب جو تھا یا اس کا غصہ جو تھا اللہ کی خاطر اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر تھا. تو ایسا شخص درجات اعلیٰ میں چلا گیا. اور دوسرا شخص جس کی خواہشات اس کی تمنائیں اور دنیا کی جلد ملنے والی خواہشات کی تکمیل تھی، اور اس کا غصہ جو تھا وہ لوگوں پہ دھونس دھاندلی جمانے کی صورت میں تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بظاہر اس کی عزت بھی کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بنا. فسبحان من خلق هذا الانسان من تراب، تو پاک ہے وہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس انسان کو. وجعل نسله من ماء مہین، اور بنایا اس کی نسل کو حقیر پانی سے، یا چلایا اس کی نسل کو حقیر پانی سے. ووکل بخلقه من هذا الماء ملائکۃ تنفذ امرہ فیہ، اور اس نے سپرد کیا اس کی تخلیق کو اس پانی سے ملائکہ کے، یعنی ملائکہ کو اس پر ذمہ دار بنایا جو اس کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں یا ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ اسی کے مطابق پھر اس انسان کو
بنانے کا کام کرتے ہیں مادر رحمی میں. فَهَذِهِ النُّطْفَةُ بِمُجَرَّدِ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ، تو یہ نطفہ محض بمجرد یعنی محض اونلی استقرارها فی الرحم، اس کے رحم میں قرار پانے کے ساتھ تتولاها ملائکۃ بامر اللہ، اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں ملائکہ اللہ کے حکم سے، یعنی ملائکہ اس پر مقرر ہو جاتے ہیں. فتنقسم الی خلایا یلہمها اللہ ماذا تفعل، تو تقسیم کر دیتے ہیں اس نطفے کو مختلف سیلز میں جن کو الہام کرتا ہے اللہ کہ وہ کیا کریں. وماذا ترید، اور جو وہ خلایا یا سیلز چاہتے ہیں، جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے کہنے کا یا مفہوم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ایک نطفے سے کس طرح کی تخلیق وجود میں لاتے ہیں کہ جب وہ نطفہ صرف ماں کے پیٹ میں یا رحم میں جو ہی قرار پکڑتا ہے، یعنی اس میں عورت کا جو اووم ہے اور مرد کا جو سیمن ہے، اس میں دونوں سیل جب آپس میں ملتے ہیں اور وہ ایک جگہ ٹک جاتے ہیں، قرار پکڑتے ہیں، تو اس سے پھر جو تقسیم در تقسیم ہوتی ہے ان خلیوں کی یا ان سیلز کی، وہ سیلز مختلف طرح کے بن جاتے ہیں. ایک سے وہ جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اس کی، یعنی ملٹیپلائی ہوتے ہیں وہ، تو وہ مختلف کام کرنے لگتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ وَكُلُّ خَلِيَّةٍ مِّنْ هَذِهِ الْخَلَايَا، ہر خلیہ، ہر سیل ان سیلز میں سے مکلفتن ذمہ دار ہے یا اسے مکلف ٹھہرایا گیا ہے بِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، بِبِنَاءِ رُكْنٍ مِّنْ أَرْكَانِ هَذِهِ الْعِمَارَةِ الْهَائِلَةِ، بنا بنانے کا، تعمیر کرنے کا، رکن ایک رکن یا ایک حصہ، من ارکان هذه العمارہ اس عمارت کے حصوں میں سے، الہائلہ بڑی، عمارت الجسم الانسانی العجیب جو انسانی جسم کی عمارت ہے عجیب و غریب. یعنی ہر سیل اللہ کے حکم کے مطابق اس پورے جسم کو انہوں نے ایک بلڈنگ سے تعمیر کی. بنا ہے یا مبنا کہتے ہیں بلڈنگ کو، تو جسم ایک بلڈنگ کی طرح ہے. یہ بلڈنگ کون بناتا ہے؟ یعنی ہر بلڈنگ کو بنانے والا کوئی معمار ہوتا ہے. اس بلڈنگ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذمہ داری کس کو دی ہے تعمیر کی؟ سیلز کو. یہ سیلز جسم کے مختلف حصوں کے بنانے اور تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ خود سے خود کر رہے ہیں تو یہ خود کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی عمارت خود سے خود کیوں نہیں بن جاتی؟ اگر سیلز ہی سے یا سیلز کی مختلف قسموں سے جسم بنتا ہے تو وہ مختلف قسمیں بنانے والا کون ہے؟ غور کرو اس آغاز پر جو ایک سپرم سے ہے. جب وہ قرار پکڑتا ہے ایک جگہ پر تو اس کے بعد عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں. فتنطلق تو چل پڑتا ہے، مجموعۃ منہا اس کا ایک گروپ، لتنشئ بامر اللہ تاکہ بنائے اللہ کے حکم سے، الہیکل العظمی بون سٹرکچر. ہیکل کہتے ہیں اسکیلٹن کو، عظم سے عظمی یعنی بون کا، عظم کہتے ہیں ہڈی کو. تو یہ جو ہڈیوں کا اسکیلٹن ہے یا ڈھانچہ ہے، یہ کام سیلز کے ایک گروپ کے ذمے ہوتا ہے. اور کس طرح وہ اپنا یہ کام شروع کر دیتے ہیں. وَأُخْرَى اور سیلز کا ایک اور مجموعہ، تبنی الجہاز الہضمی ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بنانے لگ جاتا ہے. جہاز کہتے ہیں اپریٹس کو، تو وہ ہمارا پورا ڈائجسٹو سسٹم تیار کرنے لگتا ہے. وَأُخْرَى اور دوسرا ایک اور، تبنی الجہاز العصبی ہمارا نروس سسٹم بنانے لگتا ہے. وَأُخْرَى تبنی الجہاز الدموی اور ایک دوسرا مجموعہ جو ہے سیلز کا وہ بلڈ کے جو سرکولیٹری سسٹم، جہاز دموی، دم سے دموی، سرکولیٹری یعنی بلڈ کا جو فلو ہے وہ جس طرح کام کرے گا اس کے لیے پورا اپریٹس تیار کرتا ہے.
وَأُخْرَى تَبْنِي الْجَهَازَ التَّنَاسُلِي، اور ایک اور مجموعہ بنانے لگتا ہے جہاز تناسلی، یعنی نسل انسانی کے بقا کا سلسلہ جس سے قائم رہے، یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم اس کا بناتا ہے. وَأُخْرَى تَبْنِي الْجَهَازَ التَّنَفُّسِي، اور ایک اور سیلز کا مجموعہ جو ہے وہ اس کا ریسپریٹری سسٹم بنانے لگتا ہے. الی آخر بقیت الارکان فی العمارت الانسانیتی، اسی طرح دیگر جو انسانی عمارت ہے یا انسانی جسم ہے اس کے مختلف اعضاء یا ارکان کو تعمیر کرنے لگتا ہے. یعنی میرے ذہن میں ایک تصویر سی آ رہی ہے کہ جیسے ایک ہیوج اسٹرکچر ہے کسی بلڈنگ کا، اور صبح صبح مزدوروں کی ٹولیاں یا جو کانٹریکٹرز، ورکرز، آرکیٹیکٹ اور لوگ ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے کام میں، وہ سارے جا رہے ہیں. کوئی کہیں پھیل جاتا ہے، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھدائی کا، کوئی نقشے کا، کوئی بجلی کے پائپ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. کوئی ونڈوز بنانے کا ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے جسم کی کنسٹرکشن کس نے کی ہے اور وہ کس طرح ہوئی ہے، اور وہ جو سیلز کی تقسیم ہوئی تھی وہ تقسیم کس طرح جسم کے مختلف حصوں کو بنا رہی، اور وہ بنا رہے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر اندھیروں میں فی ظلمات ثلاث، تقسیم در تقسیم ہوتے 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 حتیٰ کہ پرفیکٹ انسان دنیا میں آ جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ خود ہی ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی. یعنی انسان اپنے جسم کی نشانیوں کے اندر ہی غور کرے اور دیکھے کہ بنانے والا ہے کون. کیونکہ ہر حادث کے لیے ایک محدث ہوتا ہے. ہر حادثے کے پیچھے یا جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس کے پیچھے اس کو ایجاد کرنے والا ایک ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بات تو ایک معمولی سے انسان کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ پوری کائنات اور پھر ایک چھوٹی کائنات جو انسان کے جسم کی شکل میں ہے بغیر کسی کے بنانے سے خود بخود وجود میں آ گئی. اور اتنے پرفیکٹ سسٹم کے ساتھ جن کی آپس میں اتنی زبردست کوآرڈینیشن ہے. کیونکہ ایک سسٹم بھی اگر فیل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، انسان مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. دل ہی کام نہ کرے، پھیپھڑے کام نہ کرے، کڈنیز کام نہ کرے، دماغ کام نہ کرے، وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. پورا تو کیا، اگر اس کا ایک پارٹ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی. آپ کچھ کہنا چاہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. وعلیکم السلام. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بک پڑھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ واقعی حیران ہونا چاہیے. وہ ہمارے اندر سینس ہونی چاہیے جس سے ہم اللہ کی ابھی کوئی بیمار ہوا ہے اور ان کے پھیپھڑوں کا پرابلم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری باقی چیزیں ڈیمیج ہوتی جاتی ہیں. ایک چیز کو پکڑتے ہیں دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے، اس کو صحیح کرتے ہیں تیسری چیز خراب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اتنا کوآرڈینیشن ہے ان میں اور اتنا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. بالکل. یہاں تو انہوں نے اس کی تشبیہ سیل کی بلڈنگ سے دی ہے نا. جب ہم بایولوجی میں پڑھتے تھے تو سیل کو ہم ایک سٹی کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے کہ جو پوری سٹی میں ایک ورکنگ ہوتی ہے، اس کے پاور ہاؤسز ہوتے ہیں، وہاں مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں، وہاں فیکٹریز ہوتی ہیں، اس کے اندر رائبوسومز ہوتے ہیں جو پروٹین سنتھسس ہوتی ہے، پھر جس طرح نیوکلس ہوتا ہے اس کے اندر ایک وہ کنگ بیٹھا ہوتا ہے جو سارے کمانڈز دیتا ہے. تو اٹ واز فیسینیٹنگ کہ جو ایک سٹی کی جس اس کی باؤنڈری ہے اس طرح سیل میمبرین ہے. تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ باقی پورا ایک سٹی جو ہے وہ ایک سیل میں بند اللہ تعالیٰ نے کر لی. سبحان اللہ. یعنی پوری پروگرامنگ جو ہے وہ ایک سیل کے اندر ہے جو نظر بھی نہیں آتا. اتنے مائکرو لیول پر یہ سب کچھ بنایا کس نے؟ اتنا ہارمونی اور بیلنس سے کام ہو رہا ہے. And with peace and بالکل contentment سے there's nobody no system is going into the other system. اس کے زون میں نہیں آتا. اپنے زون میں رہ کے they're performing the acts so comfortably کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا. تو مجھے تو اپنے لگتا ہے جیسے how much we interfere in other people's matters. تو بالکل اپنے کام سکون سے. I just wanted to say, the way you're explaining, subhanAllah, it's so beautiful because just a few days ago, and we all work in the kitchen, we all get cuts, right? So I got a cut on my finger, and after listening to your classes for the past how many weeks, you've been doing it here, alhamdulillah, I was able to just look at my cut deeply, and I followed every day of the day to see how the cells were coming together, and now the cut is not even there, and it's all because the cells were coming together and regrouping and remaking. And now that you talk about salts today, subhanAllah, it just creates a sense of shukr in the heart. This is just amazing and beautiful.
creation of Allah. And we بالکل see آپ it دیکھیے in کہ Allah. وہ جو کٹ ہو جاتا ہے تو اللہ نے ڈاکٹر بھی اندر ہی رکھے ہوئے ہیں کہ جو آ کے خود بخود اس کے اتنی نیچرل طریقے سے سلائی کر دیتے ہیں کہ پھر برابر ہو جاتا ہے سب کچھ، کوئی نشان بھی نہیں رہتا، یہ کوئی دھاگے استعمال نہیں کرتے نا اس کو سینے کے لیے. میں ہمیشہ یہ غور کرتی ہوں کہ انسان کو جیسے بڑی چیز نظر آتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں کہتی ہوں اس میں اللہ نے دل بھی بنایا، دماغ بھی بنایا، احتیاط بھی ڈالی، بچنے کا، سونگنے کی، ہر چیز کی لسٹ ڈالی ہے. انشاءاللہ تو کتنا باریک بھی اور کتنا اللطیف بڑی چیز الخبیر. ہے کہ اتنی چھوٹی چیز میں وہ سارا سسٹم آپ نے ڈال دیا کہ ہر چیز اس کے اندر بھی ہے. بالکل وہ سنتا، دیکھتا، سوچتا، احتیاط کرتا، ہر چیز اس میں اتنی سی جان ہے، اس میں بھی سے سارا سسٹم. الحمدللہ وہ ذات کیسی ہے، کتنی باریک ہے کہ اس نے ہر چیز اس میں ڈال دی ہے. اب دیکھیے کہ بیکٹیریا کے اندر بھی ایک جان ہے نا، دیکھیں مگر وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے. یعنی نظر آنے والی چیزوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی نے فلاں نے اس میں وہ چیز ڈال دی یا کر دی، جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی اس کو کون چلا رہا ہے. ہاں بلڈنگ بن رہی تھی تو کیسی کیسی آوازیں اور شور اور دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کتنی خاموشی سے ماں کے اندر کام کر رہے ہیں. وَهَذِهِ الْعِمَارَةُ دَقِيقَةُ الصَّنْعِ عَجِيبَةُ التَّرْكِيبِ مُتَنَوِّعَةُ الْوَظَائِفِ وَكُلُّ خَلِيَّةٍ مَأْمُورَةٌ أَن تَقُومَ بِنَوْعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْعَمَلِ فِي الرُّكْنِ الْمُخَصَّصِ لَهَا مِنَ الْعِمَارَةِ. وَهَذِهِ الْعِمَارَةُ، اور یہ عمارت، دقیقۃ الصنع، بہت باریک طریقے سے بنائی جاتی، عجیبۃ الترکیب، اس کی ترکیب بھی، کنسٹرکشن بھی عجیب ہے، متنوعۃ الوظائف، جس کے کام بھی مختلف ہیں، ورائٹی ہے ان کے وظائف میں، وظائف وظیفہ سے، ڈیوٹیز، کام، ورکنگ. وکل خلیۃ، اور ہر خلیہ، مأمورۃ، حکم دیا گیا ہے، ان تقوم بنوع معین، کہ وہ ایک خاص نوع کے ساتھ قائم ہو یا کام کرے، من العمل، عمل میں سے، پھر رکن المخصص، مخصوص رکن میں، مخصوص عضو میں، لہا، جو اسی کے لیے خاص ہے، من العمارتی، اس بلڈنگ کے اندر. یأمرها الملک، حکم دیتا ہے اس کو فرشتہ، فتنطلق بامر اللہ، تو وہ چل پڑتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. اب دیکھیں کہ جیسے فرشتے مقرر ہیں بادلوں پر، تو وہ کیا کرتے ہیں، بادلوں کو ہانک کے لے جاتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کس زمین پر بارش برسنی چاہیے. اسی طرح ان خلیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو ان کو حکم دیتے ہیں کہ اب کس طرف چلو، کدھر چلو، کیا کرو. یا امرها الملک، فرشتہ حکم دیتا ہے، فتنطلق بامر اللہ، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں. وہی تعرف طریقها، اور وہ اپنا رستہ بھی جانتے ہیں. وتعرف الى اين هي ذاهبة، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو کہاں جانا ہے. وما هو مطلوب منها، اور ان سے کیا مطلوب ہے، کیا ریکوائرڈ ہے. ولا تخطئ واحدة منها، ان میں سے ایک بھی خطا نہیں کرتا. اور آپ کو پتا اگر ایک بھی خطا کر دے تو کیا ہو جاتا ہے، پھر مال فنکشننگ ہو جائے ایک سیل کی تو کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور جس فیٹس کے اندر صحیح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ابورٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. فالخلایا المکلفہ ان تصنع العین تعرف این مکانہا، جو خلیے مقرر ہیں کہ آنکھ بنائیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی جگہ کہاں ہے. سبحان، ایک اور دلچسپ بات، یعنی وہ ایک سینٹرل پوائنٹ سے وہ شروع ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ جانا. تو جس مجموعے نے یا جس گروپ نے آنکھیں بنانی تھی وہ عین اپنی جگہ پہ آ پہنچے، وہ راستہ نہیں بھولے. انہوں نے کہیں اور کھڑے ہو کے اپنا کام نہیں شروع کر دیا، وہ وہیں پہنچے جہاں ان کو پہنچنا تھا. اٹس امیزنگ، سبحان اللہ، کہ تین پردوں کے اندر اس اندھیرے میں یہ خلیے آنکھ بنانے کا کام کرتے ہیں، جو باہر بڑے بڑے انسان عقل مند کسی فیکٹری میں کھڑے ہو کر یہ آنکھیں نہیں بنا سکتے. کس طرح وہ اپنی صحیح جگہ پر بناتے ہیں. وَتَعْرِفُ أَنَّ الْعَيْنَ يَنْبَغِي أَن تَكُونَ فِي الْوَجْهِ، ان کو پتا ہے کہ آنکھ کو چہرے میں بننا ہے. وَلَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ فِي الْبَطْنِ، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ پیٹ میں آنکھ بنائے، اب الظہر یا پیٹھ میں بنا دے، اب القدم یا پاؤں میں آنکھیں لگا دے. مَا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَن تَنْمُو فِي أَيِّ مَكَانٍ، حالانکہ یہ ممکن تھا کہ یہ کسی بھی جگہ اگ جاتی، کسی جگہ بھی بن جاتی.
انہیں تو آنکھ ہی بنانی تھی، وہ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے اور وہاں اپنا کام شروع کر دیتے. فمن ترى قال لها ان هذا الجهاز يحتاج الى عين. تو کس کے بارے میں تم دیکھتے ہو کہ اس نے کہا ہوگا ان کو کہ یہ سسٹم آنکھ یا یہ جو اپریٹس ہے یا یہ جسم جو ہے اس کو آنکھ کی ضرورت ہے. فی هذا المکان دون سواہ، اسی خاص جگہ پر کسی اور جگہ کی بجائے. یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ کس نے ان کو گائیڈ کیا؟ انہ العلی الاعلی، وہ تو بہت بلند، بے حد بلند، نہایت بلند رب اعلی ہی ہے جس نے ان کو یہ راہ دکھائی. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی خلق دی، اس کی ساخت عطا کی اور پھر اس کو راہ دکھائی. الذی خلقها وهداها الى طریقها فی المتاہۃ التي لا ہادی فیها الا اللہ وحدہ. انہ العلی الاعلی الذی خلقها، جس نے اس کو پیدا کیا، وہداها اور اس کو راہ دکھائی، الى طریقها اس کے راستے کی، فی المتاہۃ، متاہ کا لفظ جو ہے یہ تیہ سے ہے، یتیہون فی الارض، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہمارے من سرگرداں پھرتے ہیں. متاح کہتے ہیں ایسے علاقے یا ایسی جگہ کو کہ جہاں انسان لاسٹ ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، جہاں اس کو نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے، رستہ کہاں. ایسا جنگل یا ایسی جگہ کہ جہاں انسان راستہ بھول جاتا ہے، حیران و پریشان سرگرداں پھرتا ہے. اس کو ایسے راستہ دکھایا ایسی جگہ پر التی لا ہادی فیہا، جس میں اس کا کوئی ہادی نہیں، الا اللہ وحدہ، سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے. صرف اللہ ہی نے وہ راستہ دکھایا. ورنہ آپ دیکھیں، صرف امیجن کریں کہ ماں کا جو رحم ہے، ووم جو ہے، کتنی سی چیز، چھوٹی سی چیز ہے. وہ بڑا تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پھیلتا ہے، ورنہ انیشلی تو چھوٹی سی چیز ہوتی. اس کے اندر اندھیرے میں سیلز ہیں، وہ گھوم پھر رہے ہیں. کون انہیں راہ دکھا رہا ہے کہ اب تم بھی کس ڈائریکشن پہ جانا اور وہاں جا کے کرنا کیا ہے، کیا پروڈیوس کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، کتنا بنانا ہے، کہاں جا کے رک جانا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی تو تعین ہے نا. میں تو اکثر اس پہ حیران ہوتی ہوں کہ کس نے ہماری بھووں کو روک دیا کہ اس سے بڑا نہیں ہونا. اگر یہ پورے ماتھے پہ پھیل جاتی تو ہم کیا کرتے؟ اگر یہ لٹکنے لگتی، ان کے بال ذرا لمبے ہو جاتے اور آنکھوں پہ لٹک آتے تو کیا کرتے؟ اور پھر پلکوں کے بال آپ دیکھیں، اگر یہ اس سے ذرا سے چھوٹے ہوتے یا اس سے ذرا سے لمبے ہوتے تو کس نے ان کے سیلز کو حکم دیا کہ بس یہاں تک، دیٹس اٹ. اور پھر وہ جب شیپ بنتی ہے اور کرو بنتا ہے اور وہ ایک خاص قسم کا حسن آتا ہے اس میں، اس کرو کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا، یہ جو بھووں کی لکیریں اسٹریٹ بھی تو ہو سکتی تھی نا، بالکل سیدھی. اگر یہ بالکل سیدھی ہوتی تو پھر ہم کیا لگتے، یا الٹی اٹھی ہوئی ہوتی تو جدی لگتے. ہماری امیجنیشن جنوں کی شکلیں بنی ہوتی، ان کو کس شکل میں آنکھ کے مطابق ڈھالا، اس کے اندر کتنے متناسب انداز میں سفیدی اور کلر کا امتزاج رکھا اور اس کو گول رکھا اندر سے. اگر یہ گول نہ ہوتی، چوکور ہوتی ہے، تکون ہوتی ہماری آنکھیں اندر سے یہ لوگ، تو وہ کیا ہم لگتے. اور پھر ہر ایک کی آنکھوں کا رنگ مختلف. بالکل. وَكَمَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَدَائِعَ، جس طرح اللہ نے زمین میں کچھ چیزیں سپرد کی ہیں. ودائع کہتے ہیں ڈپازٹس کو، جیسے آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ڈپازٹ. تو زمین کے اندر بھی کچھ ڈپازٹس ہیں. وَبِالْجَهْدِ عَلَيْهَا تَظْهُرُ هَذِهِ الْوَدَائِعُ، اور کوشش کے ساتھ یہ ڈپازٹس جو ہیں یہ ظاہر ہوتے ہیں، جیسے سونا نکلتا ہے یا اور چیزیں محنت کر کے نکالی جاتی ہیں. وَتَنْفَعُ النَّاسَ، اور یہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. کالماء، جیسے پانی، والحدید، اور لوہا، وسائر المعادن، اور ساری کی ساری مائنز، کانیں. کذالک وضع اللہ فی الآدمی ودائع، اسی طرح اللہ نے انسانوں کے اندر بھی کچھ مائنز رکھی ہیں. فَإِذَا اجْتَهَدْنَا عَلَيْهَا بِالْمَنْهَجِ الصَّحِيحِ ظَهَرَتْ هَذِهِ الْوَدَائِعُ، ودائع پوٹینشیل کہہ سکتے ہیں. اور جب ہم محنت کرتے ہیں، اذا اجتہدنا علیہا، ان ودائع پر، ان ڈپازٹس پر،
ان صلاحیتوں پر جو چھپی ہوئی اندر. بالمنہج صحیح، صحیح طریقے پر. ظہرت هذه الودائع، تو یہ اندر کی چیزیں باہر آ جاتی. وخدمت الدین، اور تم دین کو سرو کرنے کے قابل ہو جاتے. وإلا، ورنہ نجتہد علیہا، ہم ان پر محنت کرتے ہیں. یضیع هذا الاستعداد، ضائع ہو جاتی ہے یہ صلاحیت بین شہوات البہائم، جانوروں جیسی خواہشات، او غضب السباع، یا درندوں جیسے غضب، او قید الشیاطین، یا شیطانوں کی چالوں کے درمیان. اگر منہج صحیح نہ ہو، طریقہ صحیح نہ ہو، تو ہمارے اندر کی یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں، یہ پوٹینشلز، منہج صحیح ہو تو رنگ لاتی ہیں، ان سے انسان اپنی آخرت کی کمائی کرتا ہے. اور اگر صحیح نہ ہو تو یہی انسان جانور بن جاتا ہے، اور اس کے اندر کی یہ قوتیں تخریب کاری کر دیتی ہیں، اس کے اندر جانوروں جیسی خصوصیات پیدا کر دیتی ہیں، یا وہ شیطان سے بھی برا ہو جاتا ہے، یا پھر حیوانوں جیسی شہوت کا شکار ہو جاتا ہے. اگر یہ صحیح طور پر چینلائز ہو جائے تو انسان اپنی ان ساری قوتوں کو دین کی خدمت میں استعمال کرتا ہے. وہی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ غضب بھی ہمارے اندر ہے، یہ قوت ہے نا، یہ قوت ہے، یہ ودیعہ ہے. ودیعت کہتے ہیں جو چیز انسان کے اندر رکھ دی گئی، یہ چھپی ہوئی ہے. جیسے ایک زمین کے اندر مختلف چیزیں چھپا کے رکھ دی گئی ہیں، انسان محنت کر کے ان چیزوں کو باہر نکال، جیسے پانی نکالنا ہوتا ہے زمین سے، کتنے 100 فٹ زمین کے نیچے جاتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد وہ پانی نکلتا ہے، کھیت سیراب ہوتے ہیں، جانور پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں، اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے. اور پھر جب وہ کھیت اگتے ہیں تو ان سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اور اسی طرح باقی چیزیں، پیٹرول نکلا، یہ گیس نکلی، یا پھر سونا چاندی وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ سب کچھ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہوا تھا. اسی طرح انسان کے اندر بھی مختلف صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس پر محنت کی ضرورت ہوتی. جب ہم صحیح طریقے پر ایک بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں، اس کو پڑھنے لکھنے کے قابل بناتے ہیں، اس کو ڈسپلن کرتے ہیں، اس کو ادب آداب سکھاتے ہیں، اس کی زندگی میں اس کی صلاحیتوں اور اس کی خاص طاقتوں کے ساتھ صحیح طور پر صحیح ماحول میں کام ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی انسان پوری انسانیت کے فائدے کے بن جاتے ہیں. اور جب ان کو صحیح طور پر تعلیم نہیں دی جاتی، یا ان کو صحیح تربیت نہیں ملتی، یا ان لوگوں کو صحیح ماحول نہیں ملتا، تو پھر کون پیدا ہوتا ہے؟ وحشی جانوروں کی جیسے انسان، کہ جن کے دل میں نہ کسی کی عزت، نہ کسی کا ادب، نہ کسی کا حیا، نہ کسی کی قدر، اور پھر وہ یہ ساری چیزیں محض اپنی خواہشات کی تکمیل میں استعمال کرتے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے سامنے ان کی ماں ہے یا بہن ہے یا کوئی اور رشتہ ہے، حلال ہے حرام ہے. اور دیکھیے کہ کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا معاشرے کے اندر. انسسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. تو انسان پھر جانوروں سے بھی بدتر حرکتیں کرنے لگتا ہے اپنی انہی قوتوں کے ساتھ. اور اگر انسان ان قوتوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو یہ قوتیں اس کو بہت اونچا لے جاتی. خزانے اللہ نے ہر بچے کے اندر رکھے. ہم دیکھیں کہ دنیا کے جن علاقوں میں سکولز نہیں ہیں، مثلا مختلف گاؤں ہیں، ان میں کوئی نہ مسجد ہے، نہ سکول ہے، نہ ماؤں میں تعلیم و تربیت ہے. کبھی آپ کو وہاں جانے کا اتفاق ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہوتا ہے. کیا کر رہے ہوتے ہیں بچے؟ گلیوں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا جوان ہوتے ہیں تو قتل و غارت بھی شروع کر دیتے ہیں، بدماش اور غنڈے بن جاتے ہیں، ہر ایک کی عزت لوٹتے ہیں، گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں. تو وہ انہی طاقتوں کو استعمال کر کے کر رہے تھے. خود عربوں کا حال دیکھے کہ جب ان کے پاس اسلام نہیں تھا، کچھ بیسک اچھی خوبیاں بھی تھی ان کے اندر جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ لڑ لڑ کے وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرے. جنگ بعاث میں آپ دیکھیں کہ ان کے سردار مارے گئے اور ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ زخمی تھے اور لڑ لڑ کے تھک چکے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو جب چینلائز کیا اور انہوں نے دین کی خدمت کی تو پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کو کیا ملا. تو اس انسان کو اللہ نے صرف اعضاء نہیں دیے بلکہ اس کے اندر بہت سی قوتیں اور صلاحیتیں بھی عطا کی ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سال کے بچے کو بھی غصہ کرنا آتا ہے، صرف کوئی اپنے ٹوائے پہ غصہ کرے گا کھینچنے کا، تو کس ایج میں
بچے کے غصے کو چینلائز کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے؟ جیسے 3-4 سال کے بچے کو بھی غصہ آتا ہے, منہ بھی بنائے گا اور مطلب ہاتھ بھی اٹھائے گا 3 سال کا بچہ اپنے کسی سبلنگ کو کے اوپر, کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بتائیں کیا کرتی ہیں. اب دیکھیں کہ ان کو آپ اگر صحیح طور پر اچھی گیمز, اچھی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں, ینگ لڑکوں کو اسی طرح کہتے ہیں کہ ان کو کھیل کود میں لگائیں, یہ ہر وقت بیٹھے نہ رہیں. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ان کو سکھانے کے, کرنے کے. تو غصہ تو آئے گا ان کو, لیکن اس کو بھی آپ ڈسپلن کریں گے کہ یہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں, اور اس کو ماں کے تیور سے بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن بچپن میں ان چیزوں کو آپ شیپ دے رہے ہوتے ہیں بار بار کے ریپیٹڈ لیسنز اور میسجز سے, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں. حتیٰ کہ وہ جب تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی کہ میں نے کتنا چیخنا اور کتنا آواز کا والیوم بھی کیا رکھنا ہے, اور غصے میں کہاں تک میں جا سکتا ہوں اور کہاں تک نہیں جا سکتا. ماں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ غصے کا جواب اگر آپ غصے سے دیں گی تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ غصہ کرنا ہے. بالکل, وہ اور سیکھے گا غصہ کرنا. اور ماں اتنا بولتی ہیں غصے میں آ کر بچوں کو ایسے تانے دے دیتی ہیں, تو وہ ان کو اگر یہ سمجھاتے, میں نے مونٹیسری میتھڈ آف ٹیچنگ کا کورس کیا تھا, تو اس میں وہ بتاتے تھے کہ اگر بچوں کے فوکس میں پرابلم ہے تو وہ بڑے بڑے جیسے گولے لکڑی کے بنے ہوئے وہ بیٹس سامنے رکھتے ہیں ان کی, اور سارے بیٹس کو مکس کرتے ہیں, گرین ریڈ یلو کو مکس کرتے ہیں. ان سے کہ اس میں یلو ڈالو, اس میں ریڈ ڈالو, اس میں گرین ڈالو, اور بائی دا ٹائم دے آر ڈوئنگ دیٹ ان کا فوکس, ان کے ہاتھ کی موومنٹ سب چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں اور وہ بزی ہو جاتے ہیں, ان کو بھول جاتی ہیں باقی کی چیزیں جو, اور سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل. Assalamu alaikum. I have observed my daughter. She has been teaching her children. She has 3 little boys. And so she got one of those very small, very short books. It talks about anger, happiness, sadness, when you hurt somebody, how other person feels about it. And when that happens, when a children gets angry, then she asks the other children, how your brother feels, tell him how you feel when you did that. And so is it a nice thing? Or, it's a good thing or it's a bad thing? If somebody does that to you, would you like that? So this is how, communicate with the children. And they understand how it feels when you do something wrong, when you do something good, and when you do something bad. Yes. جی میں سوچ رہی تھی کہ اس چیز کو میں ریپیٹ کرنی تھی کہ جو عام طور پہ بچے کی پیدائش کے بعد اس پر محنت کرتے ہیں نا, تو میں اس حدیث سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. تو کتنا سینسیٹیو اور کتنا باریک ایک وہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر اس پر اللہ کے کلمات کا بھی اثر پڑے گا تو پھر ظاہر وہ اپنا کام بہت اچھا کرے گا اندر, جو سیلس وغیرہ ہوں. کیونکہ ماں کی تھنکنگ, ماں کے ایکٹیویٹیز اور اس کے جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہرحال بچے پہ اثر انداز تو ہو رہی ہوتی ہے جب اس کی تخلیق ہوتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم. This question that the sister asked, that how do you channel children's anger, it really made me think positively about anger, because also what else we have been reading in this book so far, because generally we view anger as something very negative, but here we see that anger is a force. It means that there is energy, there is a willpower to change something or to reject something that you don't agree with. There is confidence, there is energy, there is decision making. There's so much going on inside of you. So when you see your children getting angry, first of all, don't get upset, because it means they're thinking. It means they are full of energy. And this is what I've seen, that whenever children get angry and you try to suppress that anger, it never works. And we try to suppress it in many different ways, by getting more angry, by yelling, or by spanking, or through other things, and it never works. What we need to do is that recognize that this anger is coming from inside because there's energy inside. So we need to channel that energy in the right direction. And many times children, they need a physical outlet. They need to be able to run, to engage in some kind of competition, to go outside, and that is what we need to focus on. So always view anger in a positive way so that you can find the right solution. My brother did something very different with his child. When his child would get angry, he was a little bit older, about 12 years. He would tell him to go take a shower, and he would try to cool him like that. And subhanAllah, that child has, mashallah, he's done masters now.
And he's a very calm person. And when we're calm, we can think better. So I think that helped. So I don't know whether water is... فَكُلُّ جَوَارِحِ الْإِنسَانِ خُلِقَتْ لِلْعِبَادَةِ. This is very important. This we must understand. انسان کے جسم کا ہر حصہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. وَخِدْمَةِ الدِّينِ، اور دین کی خدمت کے لیے. وَالْقِيَامِ بِالدِّينِ، اور دین کو قائم کرنے کے لیے. فَالْعَيْنُ عِنْدَهَا اسْتِعْدَادُ النَّظَرِ، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے. وَالْأُذُنُ عِنْدَهَا اسْتِعْدَادُ السَّمْعِ، اور کان اس میں سننے کی صلاحیت. وَالْقَلْبُ عِنْدَهُ اسْتِعْدَادُ الْإِيمَانِ، دل میں ایمان کی صلاحیت ہے، ایمان لانے کی. وَالْعَقْلُ عِنْدَهُ اسْتِعْدَادُ الْفِكْرِ، اور عقل میں سوچنے کی صلاحیت ہے. وَاللِّسَانُ عِنْدَهُ اسْتِعْدَادُ الْكَلَامِ، اور زبان میں بولنے کی طاقت ہے. وَالْيَدُ عِنْدَهَا اسْتِعْدَادُ الْبَطْشِ بِالْأَعْدَاءِ، اور ہاتھ میں دشمنوں کو پکڑنے کی قوت ہے. وَالرِّجْلُ عِنْدَهَا اسْتِعْدَادُ الْمَشْيِ، اور پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ہے. وَالْكَرِّ وَالْفَرِّ، اور حملہ آور ہونے کی اور بھاگنے کی. وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْجَوَارِحِ، اسی طرح باقی سب اعضاء بھی. فَأَيْنَ الَّذِي اسْتَفَادَ مِنْهَا حَسْبُ أَمْرِ اللَّهِ، تو کہاں ہے وہ جس نے استفادہ کیا ان سے اللہ کے حکم کے مطابق. وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ اللِّسَانَ، تو اللہ نے زبان کو بنایا. وَجَعَلَ فِيهِ اسْتِعْدَادُ الْكَلَامِ، اس میں بولنے کی صلاحیت رکھی. حَيْثُ يُحْدِثُ الصَّوْتَ مِنْ هَوَاءٍ سَاذِجٍ، جو پیدا کرتی ہے آواز ایک سمپل سی معمولی سی ہوا کے ساتھ. بولنے کے لیے ہوا چاہیے ہوتی ہے. یخرج من الصدر، جو سینے سے نکلتی، یعنی انسان کے جو لنگز ہیں اس میں سے ہوا آتی ہے اور منہ سے نکلتی ہے، اور وہ بولنے میں مددگار ہوتی ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اس ہوا کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، وہ ان کی کیریئر ہے. یخرج من الصدر حتی یصل الی الحلق واللسان، سینے سے وہ ہوا نکلتی ہے، حلق تک پہنچتی ہے اور پھر زبان تک آتی ہے. والشفتین والاسنان، ہونٹ اور دانتوں کو ٹچ کرتی ہے. فیحدث منہ الکلام والصوت، اس سے پھر کلام اور آواز پیدا کرتی ہے. نظمہ و نثرہ، نظم بھی اور نثر بھی، پوئٹری بھی اور سادی زبان بھی. وخطبہ و مواعظہ، اور اس کے خطبے بھی، سرمنز اور اس کے مواعظ یعنی نصیحتیں. لینہ و خشنہ، اس کی نرمی بھی اور اس کی سختی بھی. والضحک والبکاء، اور ہنسی اور رونا. والترغیب والترہیب، اور رغبت دلانا اور ڈر دلانا. والسؤال والجواب، سوال اور جواب بھی. والانذار والتبشیر، اور ڈرانا اور خوشخبری دینا. والنداء والدعاء، اور آواز دینا اور پکارنا. والحمد والذم، تعریف کرنا اور تنقید کرنا. والتسبیح والاستغفار، اور تسبیح اور استغفار کرنا. وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی، مما لا يمكن حصرہ، جس کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں. من انواع الکلام، کلام کی اقسام میں سے. الذی ینطق به اللسان، جو زبان بولتی ہے. باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ سب کچھ ایک زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک معمولی سی ہوا سے. اگر انسان کو سانس نہ آئے، سانس روکے اور پھر بولے، بول نہیں سکتے آپ. اور کبھی ہم نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہمارے بولنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مشکل سے سانس لیتے ہیں تو آپ بولتے بھی مشکل سے. فسبحان القدیر، پس پاک ہے وہ جو بہت قدرت والا ہے. الذی اخرج کل ذلک من ہواء ساذج یخرج من الصدر، کہ جس نے یہ سب کچھ نکالا ایک سمپل سی ہوا. ساذج ہوتا سمپل، بسیط، سمپل سی ہوا سے کہ جو سینے سے نکلتی ہے. ولا یدری ما یراد بہا، اور نہیں جانا جاتا کہ اس سے مطلب کیا ہے. ولا این ینتہی، اور نہ یہ کہ کہاں جا رکے گی. ولا این مستقرہ، اور نہ یہ بات کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. فہو بحر من الہواء، تو ایک ہوا کا سمندر ہے. یقلبہ اللہ، جو الٹ پلٹ کرتا ہے اس کو اللہ. الی بحر من الکلمات والجمل التي تحمل المعانی،
اس سمندر کی طرف جو کلمات کا ہے، الفاظ کا ہے اور جملوں کا ہے جو معنی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اس کا سورس بھی نہیں پتا چلتا. یعنی ہوا جو ہے ہر جگہ موجود ہوتی ہے، مطلب پانی کا سورس ہمیں پتا چلتا ہے، اسی طرح پھلوں کا سورس، کھانے پینے، باقی سب چیزوں کا سورس ہمیں سمجھ آتا ہے. روشنی ہے کہاں سے آ رہی، کون سی چیز کدھر سے آ رہی. ہوا کہاں سے آ رہی یہ بتائیے. ہوا کا سورس کیا ہے، کس جگہ سے، وہ نقطہ آغاز کیا جہاں سے ہوا چلتی ہے. ہم بس یہ کہتے ہیں ہوا مشرقی ہے یا مغربی ہے، ایسٹرن ہے ویسٹرن ہے، رفتار اس کی کیا، یہ تو سب نے جان لیا، لیکن آغاز کہاں ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے. تو ایک ایسا سمندر ہے جس کو اللہ ہی چلا رہا ہے، اور وہ سمندر کلمات کے سمندر سے مل کے ہمارا اظہار بیان کرتا ہے. وَأَعْجَبَ مِنْ هَذَا اخْتِلَافُ الْأَلْسِنَةِ وَاللُّغَاتِ وَالْأَصْوَاتِ، اور اس سے بھی زیادہ عجیب چیز زبانوں کا اختلاف اور لغات کا اور آوازوں کا. سبحان اللہ، ہر شخص کی آواز مختلف اور ہر شخص کی بولی مختلف. کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی اسپینش بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی کچھ. فَيَجْتَمِعُ خَلْقٌ مِّنَ النَّاسِ مِن بِلَادٍ شَتَّىٰ، تو جمع ہوتے ہیں انسانوں میں سے کچھ لوگ مختلف شہروں سے. وَكُلٌّ يَتَكَلَّمُ بِلُغَتِهِ، جیسے حج یا عمرہ میں ہر ایک اپنی بولی بولتا ہے. وَلَا يَدْرِي كُلٌّ مِّنْهُم مَّا يَقُولُ الْآخَرُ، اور کسی کو نہیں پتا کہ دوسرا کیا کہتا ہے. مَا أَنَّ الْهَوَىٰ وَاحِدٌ، حالانکہ ہوا ایک ہے. واللسان واحد، سب کی زبان کی شکل بھی ایک جیسی. والحلق واحد، حلق بھی ایک ہے. والاضراس واحدہ، یہ داڑھیں بھی ایک طرح کی ہیں. والشفتان واحدہ، ہونٹ بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ایک نشانی. یہ انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے نا یہاں آ کر، کہے تو کہے کیا. فمثل اللسان مثل الارض، زبان کی مثال زمین کی طرح. تسقى بماء واحد، جس کو ایک پانی پلایا جاتا ہے. وتخرج نباتات مختلفة الاشکال، اور وہ مختلف شکلوں کے نباتات اگاتی ہے. والالوان والطعوم والاحجام، جن کے رنگ بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف اور سائز بھی مختلف. من الاشجار والازہار والحبوب والثمار، کے درختوں میں سے اور پھولوں میں سے اور دانے اور جو بھی اس کا آؤٹ کم ہے ثمار. ما ان التراب واحد، حالانکہ مٹی ایک. والماء واحد، اور پانی ایک. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں نیبرنگ پلاٹس ہیں یا ساتھ ساتھ ملے ہوئے حصے ہیں. وجنات من اعناب، اور باغات ہیں آناب کے، گریپ وائنز کے. وزرع، اور کراپس. ونخیل، اور ڈیٹ پامس. سنوان وغیر سنوان، اکہرے اور دوہرے یا زیادہ، یعنی ایک جڑ سے ایک تنا یا دو تنے. یسقى بماء واحد، جن کو ایک پانی پلایا جاتا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں فضیلت بخشتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے. یعنی زمین ایک ہے، پلانٹ ایک ہے، لیکن ایک زمین کے اوپر بھی زمین کا ایک حصہ بہت زرخیز اور اسی کے ساتھ ملا ہوا جڑا ہوا دوسرا حصہ پتھریلا، یہ بہت کچھ اگا رہا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں اگ رہا، یا یہاں بہترین چیز اگتی ہے اور دوسری جگہ بالکل بیکار قسم کی. یعنی قطع زمین کے ٹکڑے ہیں، متجاورات باہم ایک دوسرے کے نیبرز، اور باغات ہیں طرح طرح کے، اور درخت ہیں. بعض اوقات ایک گٹلی ڈالتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، اس گٹلی سے دو تنے نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات ایک گٹلی سے ایک ہی تنا نکلتا ہے، اور پھر مختلف طرح کے اس میں سے پھل آتے ہیں. تو یہ سب عقل رب کا مطلب آپ نے بتایا تھا آغاز سے انتہا تک پہنچانا، جو کہ کتاب پڑھتے سمجھ آ رہی ہے کہ آغاز سے انتہا تک کس طرح پہنچا، باقی رب ہی پہنچا سکتا ہے. دوسرا میں سوچ رہی تھی کہ جب بہو کی آپ بات کرتے تو پڑھی تھی کہ بہوؤں کی جو شیپ بھی ہے نا، تو جیسے پانی گر جاتا ہے یا کوئی چیز تو وہ اس شیپ میں، کہ اگر پانی آئے گا تو وہ سیدھا جائے گا، آپ کی شیپ میں گرے گا، وہ سیدھا آپ کی آنکھوں میں نہیں آئے گا پانی. ہمارا لنک طرح شیپ بتاتا ہے، مطلب یہ کسی پریڈکشن ہے کسی گریک ڈاکٹر کی.
تو پلس ایک اور چیز جو میں کافی پچھلے 2-3 ویک سے میں اپنے آپ میں چیز چینج دیکھ رہی ہوں بیسیکلی کہ نماز کا الحمدللہ پہلے پڑھتی تھی اور دعا بھی مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خوشبو نہیں آ رہا نماز میں. تو پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے جیسے نماز پڑھتے ہوئے نا جیسے ہاتھ ہیں یا مطلب ہر جسٹڈ ہر آپ کا جو عضو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے. جیسے میں سجدے میں جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہر چیز میرے ساتھ جا رہی ہے, یعنی جیسے سارے جا کے ہیں میرے ساتھ. یہ تو پہلے تو بس روٹین میں نماز چل رہی تھی اور بھی پوائنٹس ہیں لیکن میرے خیال میں بھی جی اس میں یہ جو خاص کہتے ہیں نا کہ ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ عبادت کے لیے بنا ہے. لیکن یہ سیکھنے کے بعد سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح, ورنہ اس طرح نہیں سمجھ آتی. یہ جس طرح یہ چیز ہے نا, جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا بنجر زمین اور زرخیز زمین, تو ہم لوگ کئی دفعہ دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے زمین کسی طرح کی کبھی دھیان ہی نہیں دیا اس چیز کی طرف. آپ جاتے کم از کم بندہ دیکھتا ہے کہ واقعی یہ کس طرح ہو رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز میں یہ بھی سوچ رہی تھی آج لیکچر میں کہ باڈی کی ہر پارٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے انڈر رکھا, لیکن ایک نفس کو بس بندے کے لیے چھوڑ دیا. وہ 2 طاقتیں ڈال کے اندر کہ اچھا یہ تم اس کو ہینڈل کرو کس طرح کرنا, باقی ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھی ہے. اچھا اس چیز پر آپ غور کریں نا کہ ہر روز عبادت کے لیے نماز میں کون کون سے اعضاء استعمال ہوتے ہیں, غور کرنا شروع کریں. ہاتھ, دل, آنکھیں, کان, زبان, کمر, رکوع, سجدہ, گھٹنے, پاؤں کی انگلیاں, اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو پیٹھ پہ پھر بیٹھتے ہیں, پوری ریڑھ کی ہڈی. یہ ظاہر کے ہیں. پھیپڑے بھی رکوع میں جا رہے ہیں, واقعی جاتے ہیں سارے, اور دماغ بھی چلا جاتا ہے, ناک بھی زمین پہ لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں کبھی اس پہ بہت حیران ہوتی ہوں کہ سبحان اللہ, اللہ نے جو کلام اتارا ہے قرآن, اس کو پڑھنے کی ایک سائنس ہے. کیا دنیا کی کوئی اور مذہبی کتاب ایسی ہے جس کی صرف ریڈنگ کی ایک پوری سائنس ہو؟ یعنی علم التجوید جو ہے ایک پوری سائنس ہے جو صرف اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. بائبل کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے مخارج, اس کو خاص ایک انداز اور ترنم کے ساتھ اس کو پڑھیں, یا تورات کو یا کسی بھی اور کو. اور اگر کہیں کچھ ہمز وغیرہ گاتے بھی ہیں تو اس میں ایک ایک حرف کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ یہ ادھر سے ہی نکلنا چاہیے تب صحیح ادائیگی ہوگی. یہ کیوں کہہ رہی ہوں, جو انہوں نے بات کی تو دماغ کو بلو کرنے والی. یعنی جس وقت ہم الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری زبان بول رہی ہے, اس کے ساتھ یہ پورا اندر کا ایک حصہ حرکت کر رہا تھا کہ ڈاڑھیں اور پھر زبان کو تالو کا اوپر والا حصہ اور پیچھے کا ادنا حلق اور اقصا, اور یہ سب ایک ایک چیز جو ہے وہ بیچ میں انوالوڈ ہے. آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اگر آپ بہت جنرلی آپ دیکھیں تو آپ کا بلڈ کی ہر چیز آپ کی بیک ٹو ارتھ کی طرف ہوتی ہے. آپ کی انٹرنل جو ساری چیزیں, بلڈ بھی جا رہا ہے, آپ کی ہارٹ کا بھی, مطلب آپ کا پوسچر اس طرح ہو گیا کہ آپ کی ہر چیز اب گئی ہے اس طرف. ظاہر تو باہر کی باڈی ہے لیکن ان سائڈ میں سب سجدے میں جا چکا ہے. صرف سمجھنے کی دیر ہے یہ چیز. سبحان اللہ کے مطلب میں سوچتی تو کہ شاید وہ بھی شکر ادا میرے کیا ان کو دیجیے. ہاں, قرآن کے بعد الرحمن علمہ البیان, ان تینوں آیتوں کی پوری جیسے تفسیر سمجھ میں آئی ہے نا. بالکل. خلق الانسان علمہ البیان, الرحمن علم القرآن. یعنی صرف اس نے قرآن اتارا نہیں ہے, یہ بھی بتایا اس کو پڑھنا کیسے, سکھایا بھی ہے. اس کے لیے جبریل کو بھیجا ہے کہ تم جا کر پیغمبر کو پراپر طریقے سے پڑھ کر سناؤ کہ اس کو پڑھنا کیسے, اور پھر انہوں نے آگے پڑھ کر سنایا اور سکھایا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. جیسے کہا نا کہ تمام اعضاء جو ہے وہ عبادت کے لیے ہیں, تو مجھے کہا آپ نے سب نے کہا نا 7 ہڈیوں پر سجدہ, اگر ہم اس میں دیکھیں اس اسٹیپ سے لے کر اس اسٹیپ تک ہر چیز ڈائریکٹلی اس سے اٹیچ, سر سے لے کے پاؤں تک. یعنی کہ ہاں جی ایگزیکٹلی, کوئی چیز نہیں بچتی. اور جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا, اور جو قرآن ہی نہیں پڑھتا, اور بلند آواز سے اس کو نہیں پڑھتا, تو پھر کیسے شکر ادا کریں ہم ان نعمتوں کا؟ اور کیا طریقہ ہوگا ان نعمتوں کو شکر ادا کرنے کا اگر ہم ان کو اللہ کی عبادت میں استعمال نہیں کرتے اور اپنی زندگی کا مقصد ہی صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. میں سوچتی تھی کہ شاید جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن ہی سکھایا ہے, لیکن آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور سارا کچھ سکھایا گیا ہے.
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہی کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. تو وہ آپ کو سکھایا گیا تو وہی آپ نے آگے بیان کیا. استاذہ ان صلاحیتوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم کتنے فائدہ مند ہو جاتے ہیں، بالکل کتنے پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. جیسے زمین کے بارے میں کہ اتنی زیادہ اس کے کھانے میں بھی فرق ہے، یعنی لوگوں کے بھی ذائقے میں فرق ہوتا ہے، کوئی بہت فائدہ. اور یہ جو آیت ہے یہ تو اٹسیلف خود ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح ایک پانی، ایک مٹی، اور اس سے ذائقے مختلف، سائزز مختلف، شکلیں مختلف. استاذہ ایک تو یہ جو بات تھی نا کہ ہوا نکلتی ہے اندر سے اور پھر وہ آگے ٹچ کرتی ہے حلق کو اور اس کو، استاذہ یہ پورا ہمارا تجوید کا لیسن ہے کہ یہ سارے اعضاء اس میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، پھر ہمارے الفاظ اور ساری نکلتی ہیں ساری مخارج اور سب. اور دوسرا استاذہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہے، جیسے جب ہم حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو ہر شخص کی اپنے علاقے کی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایک ہی کنٹری سے آئے ہوتے ہیں اور ان کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن پھر اس کے بعد باڈی لینگویج ہے، جہاں کہیں آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ باڈی لینگویج سے کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے سارا بسائڈس دا پوائنٹ کہ وہ سب کی زبان مختلف ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ، لیکن سب ایک چیز پر جمع ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. سب ایک چیز پر پھر جمع ہو جاتے ہیں. امام اللہ اکبر کہتے ہیں سب کی صفیں برابر ہو جاتی ہیں، سب ایک نقطے پر فوکس ہو جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ایک زمین ہے اور ایک انسان کا جسم بھی زمین سے ڈرائیو ہوا ہوا ہے، تو زمین کے بھی ایکسپریشن کے وہ کس قسم کی زمین ہے وہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے پانی اور اس کے جو بھی ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. پھر اس کو ایک ہوا لیتا ہے، اس کی ایکسپریشن ہوتی ہے کہ وہ زمین کس ذات کی ہے، کس نیچر کی ہے. اور اسی طرح انسان بھی ہے نا کہ ایک زمین کی طرح کا جسم ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ جو ہوا کا گزر ہوتا ہے نا اس میں ایکسپریس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اس کی فطرت میں کیا ہے. وہ انوائرمنٹ ایک چیز ہے نا کہ ڈٹرمن کرتی ہے کتنی پیور انوائرمنٹ ہے اور پھر اس میں اس کی پرورش کیسی ہے اور اس کی ایکسپریشن کیسا ہے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا کہ جو انسان اندر سے ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت ضرور کھل جاتا ہے، تو چھپا نہیں رہ سکتا. منافقوں نے بھی اپنا آپ کتنا چھپایا تھا لیکن چھپا تو نہیں سکے تھے، اصل سامنے آ گئی. اندر کی تزکیے کی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو. I was thinking, along with the different kinds of voices and ways of speech, even our understanding of words and language in general is different. And the only way we're able to communicate is when people have somewhat similar understandings of words, or else communication wouldn't even be possible. And subhanAllah, that's only from Allah. وَأَجِيبَةٌ أُخْرَى فِي خَلْقِ هَذَا الْإِنسَانِ، اور اس انسان کی تخلیق میں ایک اور عجیب چیز ہے. انها عملیت تحویل الغذاء فی الجسم الى دم، وہ ہے غذا کا جسم میں خون میں منتقل ہونا. تحویل یعنی تبدیل ہونا، اس کا پروسیجر. وتغذیت کل خلیۃ بالمواد التي تحتاج الیہا، اور ہر خلیے کا غذا حاصل کرنا جس کا وہ محتاج ہے. من مواد هذا الدم، اس خون سے. آنکھوں کے جو خلیات ہیں وہ اپنی ضرورت کی چیز لیتے ہیں اور ہڈیوں کے اپنی ضرورت کی چیز لیتے ہیں، اسی خون سے غذا لے رہے ہوتے ہیں. اپنا اپنا حصہ ہے سب کا، کوئی کسی دوسرے کا حصہ نہیں کھا جاتا. انہا عملیت عجیبت فائقۃ العجب، یہ ایک ایسا عجیب عملیہ ہے یا ایک ایکسپیرینس ہے یا کام ہے جو اعلیٰ درجے کا تعجب والا ہے. فائقۃ العجب تعجب سے بھی اوپر کی چیز ہے، فوقہ سے فائقہ. وہی بقدرت اللہ و تدبیرہ تتم فی الجسم فی کل ثانیہ، اور وہ اللہ کی قدرت اور اس کی تدبیر کے ساتھ ہر لمحہ جسم کے اندر پورا ہو رہا ہوتا ہے. یہ عملیہ چل رہا ہوتا ہے، یہ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. کما تتم عملیت الاحتراق، جس طرح جلنے کا عمل تمام ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے. کما تتم عملیت التنفس، جس طرح سانس لینے کا طریقہ یا عمل تمام ہوتا ہے یا مکمل ہوتا ہے. وفی کل لحظۃ تتم فی جسم الانسان عملیات ہدم وبناء مستمرہ، انسان کے جسم کے اندر ہر لمحہ
مسلسل ٹوٹ پھوٹ کے عملیات جاری ہوتے ہیں، یعنی کچھ سیل مر رہے ہیں اور کچھ سیل زندہ ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. لا تکف حتی تفارق الروح الجسد، یہ ختم ہوتے ہی نہیں جب تک کہ روح جسم سے الگ نہیں ہوتی، یعنی یہ کام چلتا رہتا ہے. ولا يملك الانسان امام هذه المخلوقات العظیمۃ، نہیں مالک ہوتا انسان ان مخلوقات کے سامنے، وهذه العملیات العجیبہ، اور ان عجیب کاموں کے سامنے، الا ان تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الكون والانسان، مگر یہ کہ پکار رہا ہوتا ہے ہر ذرہ اس میں خالق کی تسبیح کو جو ایجاد کرنے والا ہے اس کائنات اور انسان کا. واللہ سبحانہ خلق الانسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. وزودہ بآلات العلم والمعرفۃ، اور اس کو علم اور معرفت کے آلات سے آراستہ کیا. وارسل الیہ الرسل، رسول اس کی طرف بھیجے. وانزل علیہ الکتب، اور اس کی طرف کتابیں نازل کی. فأی نعمت فوق هذه النعم، ان نعمتوں سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، کون سی ہو سکتی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائیں. والافئدہ، اور دل. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا. سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات الایمان باللہ الواحد الاحد، ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے. وعبادتہ وطاعتہ، اور اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری. والدعوۃ الیہ، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. والاحسان الی خلقہ، اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا. الا ما اعظم فضل اللہ علی الانسان فی خلقہ، سنو کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے اللہ کا فضل انسان پر اس کی تخلیق میں. وحسن صورتہ الخلقیۃ، اور اس کی خوبصورت شکل میں جو فزیکل شکل ہے. وحسن صورتہ الشعوریہ، اور اس کی شعوری صورت کے اندر جو حسن ہے، یعنی سوچ کا حسن. فالانسان اکمل الاحیاء فی الارض، انسان زمین کے اندر پائے جانے والی زندہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ کامل ہے. من ناحیت تکوینہ الجسمانی، اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے. کما انہ ارقاہا من ناحیت تکوینہ الشعوری، اسی طرح وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اپنے شعور کے بلند ہونے کے اعتبار سے. واستعدادہ الروحی، اور اس کی روح کی صلاحیت کی وجہ سے، یعنی اس کی روح کی قوت کی وجہ سے. ومن ثم وکلت الیہ الخلافۃ فی الارض، اسی وجہ سے زمین کی خلافت اس کے سپرد کی گئی. واقیم خلیفۃ فی ھذا الملک العریض، اور اس ایک وسیع بادشاہت میں اس کو خلافت دی گئی. الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. یعنی جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اس پلانٹ کے اوپر انسان سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا زمین میں. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. لیکن وہ نہیں بتا سکے. لیکن انسان آدم وعلم آدم الاسماء کلها، آدم کو سارے نام سکھا دیے. یہ کس چیز کے نام تھے، کیا دکھایا گیا تھا؟ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق جو تھی، ان کی اولاد جو تھی وہ دکھائی گئی. اور اس میں جو انبیاء تھے اور صالحات تھے اور جو زبردست قسم کی شخصیات تھی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام. تو حضرت آدم نے جب اپنے بیٹے داؤد کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اچھا میری اولاد میں سے یہ بھی ہوں گی. اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنی کہا کہ اچھا میری عمر کا اتنا حصہ ان کو دے دو. لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے کہ ایسے ایسے کمال کی شخصیات ہوں گی. داؤد علیہ السلام بہت کمال کی شخصیت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اپنا ہے ہی، لیکن آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن کھانا کھاتے. جالوت کو انہوں نے مار گرایا تھا، طاقتور اتنے تھے. نماز رات کے ایک حصے میں سوتے، پھر نماز پڑھتے، پھر سوتے، پھر اٹھتے. اور پھر بادشاہ بھی تھے، پھر نبی بھی تھے. آواز کتنی خوبصورت تھی، یعنی ایک ہی وقت میں ان کے اندر بے شمار صلاحیتیں تھی. اور ان کے لیے لوہا مسخر کر دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر ایسی قوت تھی کہ ہاتھوں سے لوہے کو سٹریچ کر لیتے تھے اور پھر اس سے باریک دھاگے بنا کے اس سے زرے بناتے. آج کے دور میں کوئی ایسا انسان آپ کو اتنی قوت اور صلاحیتوں والا نہیں ملے گا کہ ایک طرف اس کی آواز اتنی خوبصورت ہو کہ وہ قرآن پڑھے تو وہ پڑھتا ہی چلا جائے کہ پرندے بھی آ جائیں اور وادیاں بھی گونج اٹھیں. اتنی خوبصورت آواز، اور ان پر زبور نازل ہوئی. دوسری طرف وہ ایک بڑے زبردست صنعت کار، اور پھر ان کے لیے جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئیں، اور پھر اللہ نے ان کو سلیمان جیسے بیٹے عطا کیے. پھر ان کو بھی اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، فزیکلی اسپرچولی ہر لحاظ سے اسٹرانگ. روزہ رکھ کے یہ سب کچھ کریں. ہم تو ہفتے میں ایک روزہ بھی رکھ لیں تو کہتے ہیں رکھے کہ نہ رکھے پتہ نہیں، پھر یہ کام صحیح سے نہیں ہوگا اس لیے نہیں رکھتے، آج تو یہ کرنا ہے اس لیے نہیں رکھتے. یہی کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں نا. رات کو ایک دن اٹھ جائیں تو پھر اگلے دن کام نہیں ہوتا. تو ہمیں سونا بھی، نیند بھی پوری چاہیے، کم سے کم نیند، کم سے کم کھانا. اور پھر یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی سب کچھ تھا. لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف تعلیم دیتے تھے. چیزوں کو نام دینے کا، کبھی آپ یہ نومنکلیچر نیمنگ سسٹم کی دیکھیں، جتنی ڈسکوریز ہوتی ہیں، جو نئی چیزیں نکلتی ہیں، اتنے ہارمونی کے ساتھ ان کی نیمنگ کی جاتی ہے نا کہ آنیسٹلی کبھی لگتا ہے کہ اٹ از الہامی. یہ انسان کے اپنے اندر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جیسے ایک زبان ہی ہوتی ہے، بولنے والے بول دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ اسے گرامیٹیکل رولس نکال رہے ہوتے ہیں. تو جس چیز میں ہارمونی نظر آتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ واقعی وہ ایک الہام ہوتا ہے اس کے اندر پوشیدہ جو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. اسی نے سکھایا علمہ البیان، تو اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر اپنے نفس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین. ایک نفس اس کو اسفل سافلین تک جا پہنچاتا ہے. شکر کا کرائیٹیریا زبردست ہے. جی، شکر کا جو کرائیٹیریا ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. نمبر 2 عبادت. نمبر 3 اطاعت. نمبر 4 دعوت. نمبر 5 احسان. یہ 5 کی ورڈز یاد رکھ لیں کہ یہ مجھے زندگی میں کرنا ہے. یعنی کہ ایک کام کے ہوئے تو دوسرے بھول گئے. میں پوچھنا چاہتی ہوں، جو ہم نے لاسٹ پیراگراف پڑھا اس میں جذباتی ساتھ ہے، تو اس میں جسم ہی ہوگا؟ جی، جسمانی ساتھ. یعنی احسن تقویم میں فزیکل کھڑا ہے نا انسان، اور اس کا چہرہ اور اس کی سکن اور یہ ساری چیزیں باقی تمام حیوانات سے کتنی مختلف ہیں. پارشلی کچھ جانوروں کو کتنی بڑی بڑی صلاحیتیں دی گئی ہیں. کسی کو بہت دیکھنے کی قوت ہے، کسی کو سونگنے کی قوت بہت ملی ہے، کسی کے اندر دوڑنے کی قوت بہت ہے، کوئی شکار بہت اچھا کر لیتا ہے. لیکن مجموعی طور پر انسان کو سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں، سین سے نہیں ساتھ ہے جذبانی. جسمان اسی سے ہے نا، یعنی سین سے بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی. جسہ جو ہوتا ہے نا، جسہ جی اس سے ہے، جسہ سے. اور استاذہ میں کہنا چاہتی کہ جیسے کہ ہم نے بھی یہ بات تو کی کہ ہر انسان کی آواز مختلف ہوتی ہے نا، لیکن کبھی کبھی جیسے ہم انسان ایک ہی انسان ہے، ایک ہی ساتھ کچھ ہے، کہ اس کی آواز مختلف ہے. جیسے ہم غصے میں ہوتے ہیں، ہماری آواز کیسے ریئیکٹ ہوتی ہے، اور ہم کیسے ہماری آواز سے پتہ چلتا ہے. صحیح. یعنی اس ایک آواز کے اندر بھی کئی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، کئی انداز ہیں اس کے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.